بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. محترم سامعین، یہ سبق نمبر 127 ہے اور آیت نمبر 97 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: کہہ دیجئے کہ جو دشمنی کرتا ہے جبریل کے ساتھ تو یقیناً بے شک اس قرآن کو جبریل نے لایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اے پیغمبر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے، اور یہ ہدایت ہے کامل، اور یہ خوشی ہے اور بشارت کاملہ ہے مومنین کے لیے۔ یہاں سے یہ سورت کا دوسرا حصہ شروع ہے جس کو صدق رسول کہا جاتا ہے، یعنی باب الرسالت۔ یہاں سے نبی علیہ السلام کی رسالت کی سچائی اور صداقت کا بیان ہے کہ وہ سچے اور آخری رسول ہے۔ جیسے پہلے مسئلہ توحید بیان کیا تو اب مسئلہ رسالت کا ذکر ہے، یعنی گویا کہ اس مسئلہ توحید کو اور اس قرآن کو لانے والا، جو ہم تک پہنچانے والا اور امت تک بیان کرنے والا شخص ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ سچا رسول ہے۔ اس کا یہ حصہ جو آیت کا ہے، آیت نمبر 176 تک ہے، باب الرسالت۔ تو جیسے باب التوحید کے اندر جو پہلا حصہ تھا اس کے اندر 4 ابواب تھے، تو اس حصے کے اندر بھی 4 ابواب ہے اور ہر باب کے اندر اس کا الگ الگ مضمون اور خلاصہ ہے۔ تو اس باب رسالت کا جو پہلا باب ہے یہ آیت نمبر 130 تک ہے۔ آیت نمبر 130: وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ تک یہ گویا کہ باب رسالت کا پہلا باب ہے۔ اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب اور طریقہ ہے کہ جب کسی مضمون کو، توحید یا رسالت کو ثابت کرتا ہے تو کبھی تو دلائل ذکر کرتا ہے، یعنی دلائل عقلیہ، نقلیہ، اور کبھی کبھی اس بات کا طریقہ یہ ہے کہ اعتراضات اور شبہات جو ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو جب کسی مسئلے کے اوپر اعتراض ہو اور شبہات ہو تو ان شبہات اور اعتراضات کا جب جواب دے دیا جائے تو وہ مسئلہ اپنی جگہ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے اثبات الرسالت بدفع الشبہات ہے، جو رسالت کے اوپر اعتراضات ہے ان اعتراضات کا جواب ہے، اور یہ رسالت کے اوپر جو اعتراضات ہے وہ کل 9 ہے، یعنی اثبات الرسالت بدفع الشبہات 9 اعتراضات کا جواب ہے اور آپ کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ پہلا اعتراض جو ہے وہ متعلق ہے جبریل کے ساتھ، اور دوسرا اعتراض متعلق ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، اور تیسرا اعتراض جو ہے وہ متعلق ہے ہاروت اور ماروت جو 2 فرشتے تھے بابل شہر میں، ان کے متعلق، اور چوتھا اعتراض ہے مسئلہ راعنا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اور 5واں اعتراض ہے مسئلہ نسخ کا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها۔ یہ 5 اعتراضات ہیں جو رسول کی رسالت کے ساتھ متعلق ہے، اور ہر اعتراض کا جواب اپنی جگہ آئے گا۔ اس کے بعد پھر یہ جو اعتراضات کرنے والے ہیں ان پر 5 قسم کے زواجر کا ذکر ہے، اور ان زواجر کا بیان جو ہے نا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اس آیت تک ہے۔ یہاں سے 6واں اعتراض ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، تو اس اعتراض کا بھی جواب ہے۔ یہ بھی رسالت کے اوپر اعتراضات ہیں۔ اور نمبر 7 اعتراض جو ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیت کی اعتراض، اس آیت میں ہے ایک اعتراض، اس کا جواب ہے کہ اللہ ہم پر وحی کیوں نہیں بھیجتا اور اللہ براہ راست ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد جو 5 آگے امور متعلقہ برسالت، وہ 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات جو ہے نا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہود آپ سے راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ تتبع ملتہم،
اور تیسری بات دلیل نقلی ذکر کی ہے اہل کتاب سے، اور چوتھی بات جو ہے نا وہ بشارت ہے یا بنی اسرائیل میں ترغیب ہے، اور پانچویں بات تخفیف ہے واتقوا یوما۔ یہ 5 امور متعلقہ بالرسالت، تو یہ پہلے باب کا خلاصہ اور حاصل ہے۔ پہلی آیت کے اندر قل من کان عدوا لجبریل، اس آیت میں براءت جبریل کو ذکر کیا ہے، اور پہلا اعتراض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور آپ کی رسالت پر اس اعتراض کا جواب ہے۔ اس آیت کا شان نزول یوں ہے کہ اس میں حضرت عبداللہ بن سلام والی جو حدیث ہے وہ اس کے شان نزول میں ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ آپ سچے رسول ہیں، تو میں آپ سے کچھ اعتراضات کرتا ہوں، ان کا آپ مجھے جواب دے دیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ قیامت کی علامات میں سب سے پہلی علامت کون سی ہے، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلی خوراک جنتیوں کو جو ملے گی وہ کون سی خوراک ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وحی لانے والا فرشتہ کون ہے جو آپ کے پاس وحی لاتا ہے۔ تو پہلا اعتراض کا جواب نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات تو ابھی میرے پاس جبریل لے کر آئے ہیں، تو اس نے کہا جبریل تو یہود کا دشمن ہے، لیکن بہرحال آپ میرے سوالات کا جواب دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا سب سے پہلی جو آگ ہے وہ مغرب میں شام یمن کی طرف ہوگی۔ آگ سے مراد یہ کہ وہ آگ لگے گی یا یہ ہے کہ فتنے مراد ہیں؟ اور دوسری بات جو ہے جنت میں جو خوراک دی جاتی ہے وہ مچھی کے جگر کا باریک حصہ جو جنتیوں کو وہ پہلے خوراک وہ دی جائے گی، تحقیق اپنی جگہ کی جائے گی حدیث میں۔ اور تو یہ سوالات کے جوابات جب دیے تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ مجھے یقین آ گیا کہ واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن میرے بارے میں یہودیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ پھر مجھے تنگ کرتے اور تانا دیتے ہیں اور نہیں چھوڑیں گے۔ اس گفتگو چل رہی تھی، درمیان میں یہودی آ گئے اور حضرت عبداللہ بن سلام چھپ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ خیر وابن خیر، وہ ہمیں سب سے بہتر ہے اور بہتر آدمی کا بیٹا ہے، اس کا باپ اچھا ہے، وہ خود اچھا ہے۔ وہ سیدنا وابن سید، وہ ہمارا سردار ہے اور سرداروں کا بیٹا ہے۔ تو جب یہ باتیں چل رہی تھی تو اس درمیان میں حضرت عبداللہ بن سلام کو انہوں نے دیکھ لیا، سامنے آ گئے، انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا۔ تو جیسے ایمان ظاہر کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ شر وابن شرنا، شرن، کہ یہ شریر ہے خود بھی اور اس کا باپ بھی شریر ہے، اور مطلب یہ کہ وہ اس کے خلاف گستاخیاں کرنے لگ گئے۔ تو اس آیت میں گویا کہ ہم آپ کو نبی اس لیے نہیں مانتے، یہود نے کہا ہم آپ کو اس لیے نبی نہیں مانتے کہ آپ پر جو وحی لانے والا فرشتہ ہے وہ جبریل ہے، اور جبریل ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمارے بڑوں کو مارا ہے، کوئی طور ہم پر اٹھایا ہے اور ہم پر عذاب قسم کے یہ لاتا رہا ہے۔ ہاں اگر میکائیل آپ کے پاس وحی لاتا تو ہم ایمان لے آتے۔ تو اس آیت میں گویا کہ جواب دیا گیا ہے کہ جبریل جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا ہے، اور وہ تو منزل اس قرآن کو لانے والا ہے، اور اس قرآن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ قل کہہ دیجئے من کان عدوا، یا بعض حضرات نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے تو انہوں نے سوالات کیے، اور حضرت عمر نے پھر اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ آپ جبریل کی دشمنی کرتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ جبریل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف بیٹھتا ہے اور میکائیل بائیں طرف۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم تو بہت گدھے سے بھی بڑے بیوقوف ہو کہ جو دائیں طرف بیٹھتا ہے تو بقول تمہارے، تم اس کی بات نہیں مانتے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو جبریل سے تم دشمنی کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے من کان عدوا، جو بھی دشمنی کرتا ہے لجبریل، جبریل سے، عدوا مصدر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، یعنی دشمنی کرنے والا ہے جبریل کے ساتھ، تو جزا محذوف ہے، فلیمت غیظا، تو وہ غصے میں مر جائے، یا جزا یہ ہے کہ فقط کفرا، یہ آدمی کافر ہے، یا یہ ہے کہ من کان عدوا لجبریل، جو جبریل سے دشمنی کرتا ہے، فانا عدو لہ، میں اس کا دشمن ہوں اس لیے کہ وہ اللہ کے فرشتے جبریل سے دشمنی کرتا۔ گویا کہ یہود کی یہ خباثت تھی کہ وہ سند کے اوپر اعتراض کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب مسئلہ پیش کیا جائے تو مسئلے کے اندر سند پیش کی جائے، اور جو آپ کا دشمن ہوگا، مخالف ہوا، اگر مولوی ہے
تو وہ سب سے پہلے آپ پر اعتراض کرے گا، آپ کی بات، آپ کی سند پر کرے گا، حدیث کی سند بتاؤ۔ تو یہاں گویا کہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام کی بات جو قرآن پیش کیا یا توحید پیش کی، تو انہوں نے سب سے پہلا جو اعتراض کیا وہ آپ کی سند پر کیا کہ آپ اس کی سند بتائیں۔ تو اللہ نبی علیہ السلام نے سند ذکر کی ہے، اور یہ آیت نازل ہے کہ میری سند جبرائیل ہے، اور جبرائیل فإنہ نزلہ، یہ گویا کہ وہ جو جزا محذوف ہے اس محذوف جزا کی دلیل ہے کہ جو جبرائیل سے دشمنی کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اس لیے کافر ہے کہ فإنہ، یہ جبرائیل نزلہ، اس قرآن کو آہستہ آہستہ لے کر آیا ہے علی قلبک، تیرے دل پر۔ گویا کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ہے، اور قلب جو مرکز ہے عقل کا، تو گویا کہ علم کا تعلق انسان کے دل اور عقل کے ساتھ ہے۔ ہاں، علم را بر دل زنت یار شود، علم کو اگر دل کے ساتھ لگاؤ گے تو یہ آپ کا دوست بن جائے گا، اور علم را بر تن زنت، علم کو اگر اوپر سے پڑھا جائے گا تو مار شود، یہ سانپ بن جائے گا۔ اور بِإِذْنِ اللہ میں سند کا ذکر ہے کہ یہ سند متصل ہے، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم اور آرڈر سے، بِإِذْنِ اللہ مانا بِأمر اللہ۔ یہ تو سند متصل ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کی سند متصل ہو لیکن حدیث کا متن ٹھیک نہیں ہے، وہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ بات کمزور ہے، تو بات نہیں مانی جا سکتی۔ تو مصدقا لما بین یدی سے اس کا متن بھی درست ہے، اس لیے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی بین یدی جو اس سے پہلے ہے۔ تو مانا یہ تورات کی اور انجیل کی اور کتب سابقہ کے لیے مصدق ہے، گویا کہ یہ متن بھی مضبوط ہے، اور وہ ہدن، اور اس میں ہدایت ہے، کامل رہنمائی بھی ہے۔ مانا سند کتاب کا متن بھی مضبوط، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس میں فائدے بھی بہت زیادہ، رہنما کتاب ہے۔ وہ بشرا، اور اس سے تسلی اور سکون بھی حاصل ہوتا ہے، ہر وقت جب انسان پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، سیکھتا ہے تو سکون حاصل ہوتا ہے۔ قرآن ہر وقت گویا کہ انسان کے لیے وہ بشرا، خوشخبری کا ذریعہ اور سبب ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اس لیے جبرائیل پر اعتراض کرنا یہ بے جا ہے، کیونکہ وہ اس کتاب کو لانے والا ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ کتاب تو مشتمل ہے 3 صفات کے اوپر جو کہ مصدق اور ہدایت اور بشرا ہے۔